مطلب کی دوستی۔ پیارے بچوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں ایک درخت رہتا تھا۔ وہ بہت مضبوط تھا، اس کے اوپر سیب بھی لگے ہوئے تھے۔ بہت سے پرندے اس کے اوپر آ کے بیٹھتے، گنگناتے اور چلے جاتے۔ ایک دفعہ ایک بچہ اس درخت کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ وہ درخت اس کو بہت اچھا لگا۔ وہ اس درخت کے اوپر چڑھا اور اس میں سے سیب نکال لیے اور چھپ چھپ کے سیب کھانے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا۔ درخت نے جب اس کو دیکھا تو اس کو نیچے بلایا۔ ان دونوں نے بات کی تو وہ بہت اچھے دوست بن گئے۔ اب روز بچہ درخت کے پاس آتا، ڈھیر ساری باتیں کرتا اور بہت خوش ہوتا، اور کبھی کبھار تو وہ اسی درخت کی ٹہنی پر سو جایا کرتا۔ اب بچہ بڑا ہو گیا تھا، اب وہ درخت کے پاس کم ہی آتا تھا۔ بیچارہ درخت بس اپنے دوست کو یاد کرتا رہتا تھا۔ کبھی کبھار وہ لڑکا درخت کے پاس چکر لگا لیا کرتا تھا اور پرانی باتیں یاد کر کے وہ دونوں ہنسا کرتے تھے۔ درخت دور سے ہی اپنے دوست کو آتا ہوا دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا تھا، اور جیسے ہی لڑکا درخت کے پاس پہنچتا وہ اسے تیز تیز آوازیں لگانے لگ جاتا۔ ایک دن وہ لڑکا بہت مایوس تھا۔ درخت نے پوچھا، تمہاری کیا وجہ ہے مایوس ہونے کی؟ تو لڑکے نے بتایا، بس کیا بتاؤں میرے دوست، گھر میں کچھ کھانے کو نہیں ہے، میں کچھ ایسا بیچ بھی نہیں سکتا جس سے مجھے پیسے ملیں۔ اب تم ہی بتاؤ میں اور کیا کروں، کہاں چلے جاؤں میں؟ اپنے دوست کی یہ باتیں سن کر درخت بہت مایوس ہوا اور اس نے لڑکے سے کہا، دیکھو میرے دوست، میں تمہیں پیسے تو نہیں دے سکتا، لیکن ہاں تم میرے سارے سیب لے جاؤ اور جا کے انہیں بیچ دو۔ لڑکا خوش ہو گیا اور وہ جلدی سے درخت پر چڑھ کے سیب اتارنے لگ گیا اور وہ سارے سیب لے کر بیچنے چلا گیا۔ اب اس نے درخت کو اگنور کرنا شروع کر دیا۔ بیچارہ درخت اب اکیلا پڑ رہا تھا۔ وہ پورے جنگل میں اکیلا ہی رہتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے پاس اس کا دوست آ گیا۔ بہت عرصے کے بعد درخت دیکھ کے بہت خوش ہوا، لیکن اب بھی لڑکے کو مایوسی ہی تھی۔ درخت نے پھر پوچھا، تمہیں ہوا کیا ہے؟ لڑکے نے بتایا کہ ابھی بھی میرے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں کروں تو کروں کیا؟ درخت نے پھر اس کی باتوں کو سنا اور مایوس ہوا۔ پھر اس نے بولا، تم ایسا کرو کہ میری ٹہنیاں کاٹ لو، اسے بیچ کے تم کچھ کھا لو۔ لڑکا جس امید سے آیا تھا وہ ہو گیا۔ اس نے درخت کی ٹہنیاں کاٹ لی اور لے گیا۔ بیچارہ درخت اب ٹہنیوں کے بغیر ہوا۔ اب وہ پورے جنگل میں ایک بدصورت درخت ہو گیا تھا، لیکن اس کو دل ہی میں خوشی ہوتی تھی کہ اس نے اپنے دوست کی مدد کی۔ اب پرندے بھی اس کے پاس نہیں آتے تھے کیونکہ اس کے پاس ٹہنیاں ہی نہیں تھیں۔ پرندے درخت سے پوچھتے کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو درخت کچھ نہیں کہتا اور انہیں بھیج دیتا تھا۔ بہت عرصہ گزر گیا، اب اس کے دوست کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب درخت مایوس ہو کے رونے لگ گیا کیونکہ اس کا دوست بالکل بھی نہیں آ رہا تھا۔ ایک دفعہ وہ اچانک بہت زور سے ہنسنے لگا اور وہ دور دیکھ رہا تھا۔ اس سے کیا دکھ رہا تھا؟ اسے اپنا دوست دکھ رہا تھا جو بہت دور سے آ رہا تھا۔ درخت تو بہت خوش ہوا۔ لڑکا جو اب آدمی بن گیا تھا وہ درخت کے پاس آیا اور زور سے رونے لگ گیا۔ درخت نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ تو لڑکے نے بولا، مجھے شہر جانا ہے باہر، لیکن میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ میں ٹرین یا جہاز کی ٹکٹیں کر لوں۔ اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں ایک بوٹ ہی لے لوں۔ درخت نے یہ سنا اور اس سے کہا، ایسا کرو تم میرے تنا کاٹ دو اور اس سے ایک شاندار بوٹ بنا لو، مطلب کشتی بنا لو، اور تم شہر چلے جاؤ۔ اس آدمی نے بالکل ویسا ہی کیا، درخت پہ بالکل ترس نہیں کھایا۔ اب وہ جا رہا تھا۔ درخت اس کی مدد کر کے خوش تھا، لیکن اپنے سے دور جانے پہ غمی بھی تھی اس کو۔ اب درخت بنا تنے کے بہت بدصورت لگ رہا،
بہت عرصہ گزر گیا. اب وہ آدمی پھر آیا. اب وہ بہت بوڑھا ہو گیا. اس نے درخت سے تھوڑی باتیں کی اور وہ کھڑے کھڑے تھک گیا. اس بوڑھے آدمی نے کہا کہ مجھے تم اپنے تنے پہ بٹھا لو کیونکہ میں بہت تھک چکا ہوں. میں بہت دور سے تم سے ملنے آیا ہوں. درخت تو بہت خوش ہو گیا اور اس نے اس بوڑھے کو اپنی درخت پہ بٹھا لیا. بوڑھا بہت خوش ہوا اپنے درخت کے ساتھ دوبارہ مل کر. تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیشہ دوست ہی دوست کے کام آتا ہے، لیکن ہمیں کبھی بھی دوست کے لیے برا نہیں سوچنا چاہیے.